جو اس فرش اعضاء کا حصہ ہے وہ کس طرح سے ایک زندگی کی حقیقت کو سمجھتا ہے. آپ نے حدیث سنی ہوگی اور بہت معروف ہے کہ انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. سید الشہداء کی شہادت سے مومنین کے قلوب میں ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. اس حدیث سے میں استفادہ کرتے ہوئے توجہ کیجیے گا، ایک منزل تک لے کے جانا چاہتا ہوں. ایک شخصیت ہے، اس کے سلسلے سے ملتا ہے کہ ایران میں گھر میں مجالس کا اہتمام کرتے تھے، فرش اعضاء بچھاتے تھے. عام طور پر ابھی اگر آپ جائیں تو ایران میں آپ کو ملے گا کہ وہاں پر سلیمانی چائے، جو کالی چائے ہوتی ہے، بلیک ٹی، وہی وہ لوگ پیتے ہیں، دودھ کے ساتھ میں چائے نہیں پیتے. اور ہر ایک گھر میں ایک سماور رہتا ہے. اب تو الیکٹرک جیسے کیٹل ہوتی ہے، اس طرح سے ایک سماور ہوتا ہے. مجالس میں بھی یہی سلسلہ رہتا ہے، سماور رکھا رہتا ہے. اس زمانے میں یہ اتنی شاید الیکٹرسٹی نہیں تھی اور یہ بجلی وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، تو یہ کوئلوں کے اوپر چائے بنتی تھی، یا چائے بنانے کے بعد دم کرنے کے لیے اس کے اوپر کیتلی رکھی رہتی تھی اور وہ کوئلے ہلکے ہلکے دہکتے تھے جس سے چائے دم ہوتی تھی اور مجلس ہوتی تھی. تو ایسا ہی ایک شخص تھا جس کی اچھی حیثیت تھی، مالی اعتبار سے ٹھیک ٹھاک تھا، تو وہ مجلس اپنا کیا کرتا تھا. تو بیچ میں سماور رکھا ہوا تھا، وہ کیتلی جس کے اندر چائے رہتی ہے اور وہ انگارے جو چائے کو دم کرتے ہیں. جس طریقے سے یہاں پہ ایک کارپیٹ ہے، یہ چھوٹی سی قالین ہے. اتفاق سے ہوا کہ کچھ غلطی سے چائے لینے میں یا جو بھی کچھ انگارے قالین پر گر گئے، قالین جل گئی ایک حصہ. اچھا بیچ میں رکھی تھی تو بیچ کا جو دائرہ تھا وہ عجیب سی کیفیت ہو گئی کہ جل گیا اور ایک دائری شکل آ گئی گول، اور وہ بھی بیچ میں. اچھی خاصی قیمتی قالین تھی. حالات اس کے خراب ہوئے اور اس منزل پر پہنچا کہ جہاں اسے محسوس ہوا کہ اگر کچھ مجھے زندگی آگے لے کے بڑھنا ہے، آگے چلنا ہے، تو اس وقت میرے لیے بڑی مشکل ہے یہ قالین جو قیمتی ہے اسے بیچ دوں. قالین مثال کے طور پر فرض کریں کہ 5000 کی تھی. جہاں پر بھی وہ لے کے جاتا تو لوگ کہتے کہ بھائی یہ 5000 کی قالین ہے تو اچھی، لیکن چونکہ بیچ میں سے جلی ہوئی ہے ہم نہیں خرید سکتے، اور اگر دینا ہی ہے تو جوڑ توڑ ہم کریں گے کچھ اس میں تو ظاہر خرچ ہوگا، تو ہم 2000 کی لے سکتے ہیں، ہم اتنے میں آپ کی یہ قالین خرید سکتے ہیں. اس کو ضرورت زیادہ کی تھی، 5000 کی قالین 2 میں کیسے بیچے. تلاش کرتا رہا تو پتہ چلا کہ ایک بہت بڑے قالین فروش ہیں جن کا نام جواد فرشیان. دیکھا کہ بڑی بڑی خوبصورت قالینیں وہاں پر ہیں. ان کے پاس پہنچے کہ بھائی آپ تو سمجھتے ہیں کہ جو کام ہوتا ہے اگر ہاتھ کا کام ہو تو اس کی کیا قیمت ہوتی ہے. میری قالین بڑی مہنگی ہے، ہاتھوں کی بنی ہوئی ہے، بڑی محنت ہے اس پہ، تو اس کو آپ خرید سکتے ہیں. انہوں نے دیکھا ہاں یہ تو جلی ہوئی ہے، تو تم نے کیا کیا، اپنی اس قالین کی حفاظت نہیں کی. اچھی خاصی قالین دیکھتے ہی پہچان گئے، ہنرمند تھے، پہچانتے تھے. کہا کہ یہ تو بڑی زبردست قالین ہے لیکن تم نے حفاظت نہیں کی، اس کو جلا دیا. تو اس نے کہا کہ سر کو جھکایا، مجبوری تھی. کہا کہ کیا بتاؤں، میں نے نہیں جلایا، یہ میرے گھر میں مجلس ہوتی ہے، فرش اعضاء بچتا ہے، اور مجلس تھی، قالین بچھی ہوئی تھی، اس پہ اس سماور رکھا، کوئلے نکل کے گر گئے، کیا ہوا مجھے پتہ نہیں چلا، جل گئی. فوراً میں نے آگ وقت بجھا دی. بہرحال ابھی مجھے ضرورت ہے. اب یہ دیکھیں، یہ دل اگر سید الشہداء کا عاشق ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. یہ پورا مارکیٹ گھوم آیا، کوئی 2000 سے زیادہ قیمت دینے کے لیے تیار نہیں تھا. تو آقا فرشیان جو یہی قالین کا کام کرتے تھے، ایک مرتبہ جو یہ کارپیٹ وغیرہ بیچا کرتے تھے ان کا شو روم تھا. انہوں نے کہا کیا کہا تم نے، یہ میرے مولا کی مجلس میں جلی ہے، میرے مولا کی مجلس میں جلی ہے. کہاں؟ کہا دیکھو اس کی قیمت کتنی ہے، قیمت 5000. کہا اگر یہ جلی نہ ہوتی تو قیمت 5000، لیکن چونکہ میرے مولا کی مجلس میں جلی ہے 10000 دوں گا. چونکہ میرے مولا کی مجلس میں جلی ہے 10000 دوں گا. اس کے بعد ذہن تھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کہیں پر ایک نقص ہو گیا تو وہ نقص رہے گا. کچھ لوگوں کو ہنر آتا ہے کسی عیب کو چھپانے کا. انہوں نے کیا کیا، اس قالین کو لیا، اس کا ایک چھوٹا ٹکڑا، اور اپنا جو ان کا شو روم تھا، جو بڑی سی دکان تھی، اس پر جو میز تھی اس پر اسے بچھایا، اور وہ جگہ جہاں پر جل گئی تھی قالین اس کو گول دائرے سے برابر سے کاٹ کے
وہ جو جلی ہوئی جگہ تھی اس کو ہٹا کے ایسا بنا دیا کہ محسوس ہو کہ اب یہاں پر کچھ جلا نہیں ہے، اور اس کے اندر کچھ گلاب کے پھول رکھ دیے، اور گلاب کے پھول رکھنے کے بعد اب وہ بیٹھے رہتے تھے۔ تو اس واقعے کے اندر ہے کہ بہت سارے لوگ جو ان کے ملنے والے دوست احباب آتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ یہ میرا مولا کا تبرک ہے، تو لوگ گلاب کے پھول لے کے جاتے تھے تبرک کے طور پر، بعض اپنے مثال کے طور پر چائے میں ڈالتے تھے، بعض کھانے میں ڈالتے تھے، اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے، اور وہ ہر روز ان کا پھر کام یہ تھا کہ وہ جو جلا ہوا دائرہ ہے اس میں نئے پھول پھر آ جاتے تھے اس طرح سے۔ تو میں ایک استفادہ کرنا چاہتا ہوں اس واقعے کے ذریعے سے، اس حدیث کے پیش نظر جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی، انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین، پیغمبر کی حدیث ہے کہ سید الشہداء کی شہادت کے بعد لوگوں کے قلوب میں ایک آگ بھڑک اٹھی ہے، لا تبرد ابدا، جو کبھی خاموش نہیں ہوگی۔ تو پروردگار کے حضور آپ کی زبانی آج کی مجلس میں یہ دعا کرتے ہیں، مالک ہم نے دیکھا جو تیرے حسین کے عاشق ہوتے ہیں، حسین کی راہ میں اگر کوئی چیز جل جائے تو اسے دگنی قیمت پر خریدتے ہیں، مالک اگر یہ دل ابھی تک تیرے حسین کے غم میں جلا نہیں ہے تو توفیق دے کہ آگے یہ دل جل جائے تاکہ اس کا خریدار اسے خرید سکے، اور جہاں پر یہ خریدار کہ جو خریدار عام نہیں ہے، خدا ہوگا خریدار، تو وہاں پر معاملہ ہی کچھ دوسرا ہو جائے گا۔ تو بہت بڑی نعمت ہے جو یہ فرش اعضاء ہمارے حوالے کرتا ہے۔ علمہ البیان